فقد قال الصادق عليه السلام المنجم ملعون والكاهن مجنون والساحر ملعون والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون وآكل کسبها ملعون۔ لغوی طور پہ لفظ سحر ما لطفہ ماخذہ و دقہ، جس چیز کا ماخذ لطیف ہو، باریک ہو، دقیق ہو، اس چیز کو کہا جاتا ہے لغت میں سحر۔ اور ایک اس کا اور لغوی معنی ہے چیزوں کو پھیرنا، اپنی حقیقت سے جو ان کی واقعیت ہے اس سے چیز کو پھیرنے کے لیے بھی سحر استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لغت میں سحر دھوکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، الخدیعہ، دھوکہ، یہ اس کے لغوی استعمالات ہیں۔ لیکن اصطلاحی طور پہ جادو ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا معنی اصطلاحی ہے جو اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ معنی علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہی تصنیف تحریر الاحکام میں بیان فرمایا ہے کہ السحر کلام یتکلم بہ، جادو وہ گفتگو ہے جس کا تکلم کیا جائے یا اسے وہ لکھے۔ اور رقیتن یا تعویذ کی مانند ایک چیز ہے، او یعمل شیئا یؤثر فی بدن المسحور او قلبہ او عقلہ من غیر مباشرۃ، یا کوئی ایسی چیز انجام دیتا ہے کہ جو مسحور شخص کے بدن میں اور یا اس کے دل میں یا اس کے عقل میں اثر انداز ہوتی ہے بغیر مباشرت کے۔ یہ جو میں نے عصا پکڑا ہوا ہے یہ مباشرتاً پکڑا ہوا یعنی ڈائریکٹ، اور جو انڈائریکٹ کام ہوتے ہیں ان کو غیر مباشرہ کہا جاتا ہے۔ پس جادو چاہے وہ نقش کی طرح کوئی چیز ہو یا گفتگو ہو یا کوئی اور عمل ہو جو مسحور کے بدن، دل یا عقل پر اثر کرتا ہو، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اس کی وضاحت جو علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر الاحکام میں اس کی تعریف کی ہے، اس کی وضاحت ان کی ایک اور فقہی کتاب ہے ایضاح الفوائد، اس کی شرح ان کے بیٹے نے لکھی ہے ابن علامہ نے۔ انہوں نے اسی عبارت کی تشریح میں ایک دو چیزیں درج فرمائی ہیں۔ المراد بالسحر استحداث الخوارق بمجرد التاثیرات النفسانیہ او بالاستعانۃ بالفلکیات فقط او علی سبیل تمزیج القوى السماویہ بالقوى الارضیہ او علی سبیل الاستعانۃ بالارواح الساجدہ، یعنی انہوں نے جادو کے جو وسائل ہیں یا آلات ہیں
ان کی یہاں پر اقسام بیان کی ہیں کہ جادو سے مراد ہے خارق العادہ امور کا انجام دینا، جو روٹین کے مطابق کام نہیں ہوتے، روٹین سے ہٹ کے کام کو انجام دے رہا ہے کوئی شخص، لیکن اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ نفسانی تاثیرات سے مدد لیتا ہے، یعنی جو اس کے اپنے نفس کی قوت ہے، اب عملیات سے اس نے پیدا کی ہے، تمرینات سے پیدا کی ہے، کسی اور ذریعہ سے پیدا کی ہے، اس کے ذریعہ سے وہ مدد لے کر غیر عادی کام انجام دیتا ہے۔ نمبر 2، وبالاستعانۃ بالفلکیات فقط، یا فلکی موجودات کی مدد سے غیر عادی کام کرتا ہے۔ یہ جو نجومی وغیرہ سیاروں اور ستاروں کی چالوں سے وقت کی تعیین کرتے ہیں اور اس میں پھر کوئی پڑھائی یا لکھائی کرتے ہیں جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے مثبت یا منفی طریقے سے۔ اور تیسری قسم انہوں نے ارشاد فرمائی ہے، یا آسمانی اور زمینی قوتوں کی تمزیج سے، یعنی دونوں قوتیں جو ہیں ان کو ملا کر ان سے مدد لیتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے سادہ ارواح سے مدد کے ذریعے سے وہ ایسے غیر عادی کام کرتا ہے۔ جو اہل معقول ہیں یعنی فلاسفر حضرات، انہوں نے جو پہلی قسم ہے نفسانی تاثیرات کے ذریعے سے خارق العادہ کام انجام دینا، اس کو سحر کہا ہے، جادو کہا ہے۔ اور جو فلکیات کی مدد سے کام کرنا ہے اس کو وہ دعوات الکواکب کہتے ہیں۔ دعوات الکواکب یعنی ستاروں کو دعوت، وہ ان کے مختلف اوراد بنے ہوئے ہیں، دعوات ہیں کہ یہ مریخ کی دعوت ہے، یہ فلاں کی دعوت ہے، یہ فلاں کی دعوت ہے۔ اور تیسری چیز جو آسمانی اور زمینی قوتوں کے امتزاج سے کام نکالتے ہیں، اس علم کو طلسمات کہا جاتا ہے، طلسمات۔ اور چوتھی جو سادہ ارواح کے ذریعے سے اپنے کام نکالتے ہیں اس کو عزائم کہا جاتا ہے، عین سے عزائم، عزیمت دینا۔ یہ بھی اگر آپ علوم مخفیہ یا علوم غریبہ کی تالیفات کی طرف رجوع کریں تو آپ کو عزائم بھی ملیں گے۔ جس طرح کی دعوت کواکب ہوتی ہے اسی طرح عزیمتیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ دوسروں چیزوں سے ربط پیدا کرتے ہیں اور ان سے اپنے کام کراتے ہیں۔ علوم غریبہ، 5 قسم کے علوم کو علوم غریبہ کہا جاتا ہے۔ ان کی مستقل تالیفات ہیں۔ سیمیا، یہ وہی جادو والا علم ہے۔ لیمیا، تسخیرات۔ ہیمیا، طلسمات۔ ریمیا، شعبدہ بازی۔ اور کیمیا، اور انہی کا ایک حصہ ہے علم خافیہ، علم اعداد و اوفاق۔ علم خافیہ یہ حروف کو حروف سے تبدیل کرنا ہوتا ہے، یا ان کے اپنے دوائر ہیں اور ان کے ذریعہ سے یہ حروف کو، قمری حروف جو ہیں ان کے مقابلے والا حرف لیتے ہیں، وہ نسبتیں ہیں ان کے نزدیک حروف کی۔ یہ 13 یا 14 دائرے ہیں جن میں ایک حرف کے مقابلے میں دوسرا آتا ہے۔ اس دائرے میں سوال و جواب کرنے کے لیے یہ جو
جفر والے ہوتے ہیں، یہ ان دوائر سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے حروف لیتے ہیں، پھر ان دوائر کی تبدیلیاں دیتے ہیں حروف کی، وہ 13 دائروں میں ان کے حروف تبدیل کیے جاتے ہیں اور 13ویں دائرے میں وہ آپ کے سوال سے جواب نکل آتا ہے۔ یہ سب علوم غریبہ ہیں۔ اسی طرح علم اعداد و علم اوفاق، وفق، یہ بھی ایک عجیب و غریب علم ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے، ہر نام کی، ہر حرف کی ایک قیمت ہے، اور پھر وہ قیمت دوسری قیمت کے ساتھ کیا نسبت رکھتی ہے، ٹکراؤ والی رکھتی ہے یا موافقت والی رکھتی ہے، یہ بھی ایک بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ بعض علماء کرام ان سب علوم میں سے اکثریت علوم کو جادو کا نام دیتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ صرف پہلے علم کو ہی جادو کا نام دیتی ہے، چاہے وہ کلام کے ذریعے سے کیا گیا ہو، عمل کے ذریعے سے کیا گیا ہو یا کسی اور طریقے سے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی عبارت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں اس اصطلاح کی بھی وضاحت موجود ہے اور اس کا حکم شرعی بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ شہید ثانی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اور وہ علماء کرام جن کی تحقیقات یا فتاویٰ یا جن کے نظریات صدیوں حکومت کر رہے ہیں، صدیوں سے، ان میں سے ایک شہید ثانی بھی ہیں۔ شہید ثانی کی باتوں کو، ان کی تحریروں کو، جیسے کسی بندے کا اگر 1 ارب یا 1 خرب کا انعام نکل آئے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ جو علماء علم دوست ہیں انہیں اگر شہید ثانی کا ایک جملہ ہاتھ کا تحریر کیا مل جائے تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے۔ جو مدارس میں ہمیں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں شہید ثانی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ، اور صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ تعلم السحر، جادو کو یہ تعلم السحر لما کی عبارت ہے، اور بعد میں ان کی وضاحت ہے۔ وَهُوَ كَلَامٌ أَوْ كِتَابَةٌ يَحْدُثُ بِسَبَبِهِ ضَرَرٌ عَلَى مَنْ عُمِلَ لَهُ فِي بَدَنِهِ أَوْ عَقْلِهِ۔ جادو وہ کلام یا لکھائی ہے کہ جس کے سبب سے اس شخص پر ضرر پڑتا ہے، اس کے لیے ضرر پیدا ہوتا ہے جس کے لیے وہ انجام دی گئی ہو، پڑھائی یا لکھائی، اس کے بدن میں یا اس کی عقل میں۔ وَمِنْهُ عَقْدُ الرَّجُلِ عَنْ حَلِيلَتِهِ، اور اسی جادو کی قسم میں سے ہے کسی مرد کو اپنی حلال عورت سے باندھ دینا کہ وہ اس کے نزدیک نہ جا سکے اور اس کے ساتھ عمل جنسی انجام نہ دے سکے۔ وَإِلْقَاءُ الْبَغْضَاءِ بَيْنَهُمَا، اور میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالنا، یہ بھی اسی جادو کا حصہ ہے جو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ رب العالمین کثرت سے پایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے کے لوگ انتہائی بزدل ہیں، یاریاں وفاداریاں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور عملیات کا سہارا لے کر انہی لوگوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں منافقت رہی ہے، اس قدر منافقت کبھی بھی انسانی معاشرے میں نہیں پائی گئی جس قدر اب ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ نہ دین سے اخلاص ہے، نہ کسی رشتے سے اخلاص ہے، نہ کسی تعلق سے اخلاص ہے، نہ اپنے شعبے سے کوئی مخلص ہے۔ ہر کوئی جو ہے نا وہ، بہت سے لوگوں کی دینداری اتنی ہوتی ہے جیسے کچی اینٹوں کا مینار بنا کے اس پہ سنہری کلر لگا دیا جائے، وہ تھوڑی سی اسے کہیں سے دراڑ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گارے کا، کچی اینٹوں کا بنا ہوا یہ مینار ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے دین کو لوٹنے کے لیے اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ میں ایک زمانے میں سوچتا تھا کہ یار یہ مساجد میں جب ہوتے ہیں یہ ووٹ
تو اتنا زور کیوں لگاتے ہیں مسجد کی کمیٹی میں آنے کے لیے؟ حالانکہ یہاں وقت دینا ہے، لوگوں سے گالیاں کھانی ہیں، الزام اٹھانے ہیں۔ ان پہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہے کہ اتنا 6 مہینے گالیاں ماؤں بہنوں کی دے دے کے شاید شیطان کو اتنی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی جتنے جھوٹ بول رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے۔ تو تعجب کرتا تھا کہ یار یہاں کیا پڑا ہوا ہے؟ اگر اس مسجد میں کوئی خزانہ ہے، 22 سال سے میں ہوں، تو سب سے پہلے تو مجھے اس کی بھنک آنی چاہیے تھی۔ مجھے تو یہاں کو خزانہ نظر نہیں آیا۔ سوچ سوچ کے پھر جو کچھ ہوتا ہے، جو آتے ہیں ان کے کرداروں کو دیکھا، پھر آثار کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ مسجدیں جو ہے نا دولت مندوں تک رسائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کمیٹیوں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی آتا ہے نا چندہ دینے کے لیے مسجد کے لیے، تو وہ اسے فون نمبر لے لیتے ہیں۔ یہ بھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اپنے گھر بلا لیتا ہے کہ بیٹھک پہ ملنا، پھر مسجد کو دینے والے بہت ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، یہاں حصہ ڈال دیں۔ پھر ٹیلی فون اب نمبر جیب میں آ گیا ہے، پتہ چل گیا کہ بندہ جو ہے اسے دین پہ خرچ کرنے کا شوق ہے۔ پھر ٹیلی فون اور ان کے بندے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب بڑا ایک دینی کام آ گیا ہے، ہم نے کہا کہ آپ نیکی کما لیں۔ یعنی یہ ہے وہ خدمت کا جوہر اور جذبہ۔ یعنی مساجد میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ کا راستہ سیدھا ہو جائے دولت مندوں کی جیب پر ہاتھ ڈالنے کا۔ یہاں نیکیاں کمانے کے لیے آؤ، راستے ڈھونڈنے کے لیے نہ آؤ۔ جن لوگوں پہ کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ نیکی ہے، اللہ اس میں مدد کرے گا، میں اگر مسجد کا ذریعہ استعمال نہیں کروں گا تب بھی اگر اس سے میں خلوص کے ساتھ مدد مانگوں تو وہ کرے گا، وہ مسجد میں اچار بیچنے نہ آئے۔ مسجد اچار بیچنے کی جگہ نہیں ہے یار۔ کسی کام میں تو انسان کے لیے خلوص ہونا چاہیے، نہ اپنے شعبے سے، نہ اپنے کام سے، نہ اپنے رشتہ داروں سے، نہ اپنے دوستوں سے۔ بس استعمال کرنے کی رسم چلی ہے، اپنے کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی جگہ پہ رک جاؤ۔ معاشرے کی خرابیاں معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں۔ معاشرے میں ایک دو بندے فسادی ہوں، خرابی پیدا کر رہے ہوں، معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ معاشرے کی اکثریت اگر ان لغویات میں، ان برائیوں میں پڑ جائے، معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنے پہ رحم نہیں کر سکتے ہو، اپنی آنے والے نسلوں پہ رحم کرو۔ یعنی بندہ 60 70 80 سال 90 سال کا ہو جائے اور پھر وہی فراڈ، پھر وہی جھوٹ، پھر چکر پہ چکر۔ پنجابی میں کہتے ہیں یار قبر اچ لتنی ہون تو کوئی شرم کر۔ یہاں جو ہے وہ فراڈ کا تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی کام بھی فراڈ کے بغیر کرنا کسی کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ مجھے آنکھیں نکال کے جو ہے نا وہ آپ چپ کرا سکتے ہیں۔ بہت سے معاشرے کے غریب لوگ ہیں جن کے پاس آپ بندے بھیج کے نا کہ بڑا طاقتور ہے، آپ کو وہ سانس نہیں لینے دے گا، چپ کر جاؤ۔ صرف آپ کی سانس نے رکنا ہے تو فرشتوں کے گرزوں نے آپ کو چپ کرانا ہے۔ مجھے کوئی داؤ لگا کے خوش نہ ہو جائے کہ بڑا اس نے ریکارڈ قائم کر لیا ہے کہ مولوی کو فراڈ لگا دیا، کیا ہوگا؟ میرے سے اگر کوئی 2-4 لاکھ روپے لوٹ لیتا تو کیا ہوگا؟ اگر اس 2-4 لاکھ میں میری جان ہوتی تو میں کب کا مر گیا ہوتا۔ اس کے لوٹنے کے باوجود زندہ ہوں، اس کا مطلب ہے وہ میری جان نہیں ہے۔ لیکن تو نے اپنی قیامت کو جتنا برباد کیا ہے، 4 لاکھ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ اوے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ وہاں کسی نے آپ کی سفارش نہیں کرنی ہے۔ جن نے آپ کی سفارش کرنی ہے ان سے تعلق بناؤ، تب وہ سفارش کریں گے۔ جب ان کے ہر قول کی مخالفت کر رہے ہو، کس شرم سے ان کے حضور میں حاضر ہوں گے کہ یعنی ہم نے آپ کی مخالفت کی ہے، اب آپ جانے دیں۔
اتنا تعلق رکھو کہ کل محشر کے دن آپ کو سفارش کرنے والے پہچان لیں، کہیں کہ ہمارا ہے۔ ٹائٹل امیر المومنین کا لا کے سیاست معاویہ کی چمکا رہے ہیں۔ حی علی خیر العمل یہاں لکھا ہوا ہے، اور ہر کام میں جو ہے وہ امیر شام کی اقتدا ہو رہی ہے۔ کس نے آپ کی منت سماجت کی ہے؟ کون سی آیت آپ پہ نازل ہوئی ہے کہ آپ شیعہ بن کے رہیں؟ سمجھتے ہیں نا کہ شیعہ بننا مشکل کام ہے، یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، داریہ ہو جائیں، ہندوازم کو قبول کر لیں، سکھ بن جائیں، لیکن یہ ضلالت تو نہ کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے مودت اور عقیدت کا اظہار اور کردار میں سارے کا سارا امیر شام چل رہا ہے۔ انسان ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم معصوم ہیں، لیکن جب غلطی ہوتی ہے اس غلطی سے سیکھو، پھر آئندہ وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر غلطی کے بعد عزم کریں، ارادہ کریں، اور اپنے آپ کو اس بات پہ پختہ جمائیں، ثابت قدم ہونے کی کوشش کریں کہ پھر میری زندگی میں غلطی نہیں ہوگی۔ دوستیاں اور یاریوں کے چکر میں اپنے نام اعمال برباد نہ کرو۔ قرآن لڑکا کے کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہوں گے بہت سے جو اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں آپ کا دوست معصوم ہے کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے؟ جھوٹ فراڈ، پھر آپ اس کی بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، دوستی نبھانی ہے۔ آپ دوستی نہیں نبھا رہے، شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ مولا کا ماننے والا تب دوستی نبھاتا ہے جب جس سے دوستی کر رہا ہے وہ حق کے ساتھ ہو، پھر مولا کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی نبھائیں، اور اگر حق سے دور ہو گیا ہے پھر اس کی نبھا رہے ہیں تو پھر مولا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پڑھ لیں مولانا امیر علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیں، مجھ پہ جو ہے وہ آنکھیں نہ نکالیں، منصوبے نہ بنائیں، میں تو ویسے ہی آپ سے ڈرتا ہوں، مجھے تو ڈرانے کے لیے 2-4 بندے آ کے کر کے ڈرتے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ میرا کیا ہے، میرا یہاں خزانہ دفن ہوا ہے، میں تو خود آپ سے تنگ ہوں، میرے تو کوئی شوق ہی نہیں ہے یہاں رہنے کا، اس لیے کہ میں جو کچھ کہہ چکا ہوں آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ کل ووٹ ہو جائیں سب کو بھول جائے گا حق کیا حقیقت کیا ہے۔ فراڈیہ ترین آدمی بھی جو ہے رشتہ دار ہوگا، ووٹ کھڑا ہوگا تو ہاں رشتہ داری ہے، کام تو اس کے غلط ہے لیکن رشتہ داری ہے، یعنی مسجد میں خراب بندے کو داخل کر کے آپ رشتہ داری نبھا رہے ہیں، اور پھر مسلمان بھی کہلا رہے ہیں، پھر شیعہ بھی کہلا رہے ہیں، اور پھر سینہ نکال کے سب سے پہلے جنت میں جانے کی بھی خواہش کر رہے ہیں۔ ہاں جنت آپ کی خالہ کا سین ہے کہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، حدیث کہتی ہیں کہ جنت تو ناملائمات میں گھری ہوئی ہے، مشکلات میں گھری ہوئی ہے، وہاں کوئی موٹر وے نہیں جاتا، کھڈے اور گڑھے ہیں اس راستے پہ، انہیں عبور کرنا پڑتا ہے۔ یہ موٹر وے کا سفر نہیں ہے، یہ کچا روڈ ہے، اور کھڈے وہاں آپ کو رک کے کھڈے کراس کرنے ہیں تب جنت میں جانا ہے۔ یہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ بس میں نے نعرہ لگایا اس طرف سے ٹکٹ آ گیا جنت کا۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور کوشش وہی مفید ہوگی جو اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہو۔ جس بندے کو اپنا کام کرتے ہوئے یہ شرم نہیں آتی، یہ سوچ نہیں آتی کہ اس کام سے میرا اللہ راضی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں یا نہیں ہیں، ائمہ اہل بیت اس کام کو پسند کرتے ہیں یا نہیں ہیں، بکواس کر رہا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں۔ آپ گھر میں جو کام کرتے ہیں باپ کی ناراضگی اور خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں، کام کرتے ہوئے خرچ کرتے وقت بیگم صاحبہ کی ناراضگی اور خوش ہونے کو مد نظر رکھتے ہو، پھر شرم کرو جن کی زندگیوں میں اللہ رسول اللہ بیت علیہ السلام کے ائمہ کی اتنی اہمیت نہیں ہے
کہ کام کرنے سے پہلے کبھی ذہن میں نہیں لائے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس سے کیا خدا خوش ہوگا، کیا رسول خوش ہوں گے، کیا اس سے اہل بیت خوش ہوں گے. اس سے بے پرواہ ہو کے دھڑلے سے ننگا ہو کے کام کر دیتا ہے اور پھر ناچنا شروع کر دیتا ہے کہ موجودہ سب اہل بیت کو ماننے والا کوئی نہیں. ہاں جی، تو جسد کردار اہل بیت کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. وہاں کردار کی اہمیت ہے اور محبت اہل بیت کی واجب ہی اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ انسان خدا کے احکام کو انجام دیتے وقت اپنے لیے مشکل اور سختی محسوس نہ کرے. اس لیے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے حکم پر، اس کی ڈیمانڈ پر کام کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے اور اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی. بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے